الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، میرے پاس جو ہے بہت زیادہ اس طرح کی کال آتی ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، یا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین، اس طرح کی جو کیفیت ہے یہ ہم انسانوں میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کسی صورت بھی اگر نماز کا وقت ہے تو نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، دل کرے یا نہ کرے، بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وضو کریں اور مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور نماز شروع کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس طرف ہم دھیان نہ دیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس کا مفہوم ہے: اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بے نیاز آخرت کے طلبگاروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں، گھر والوں سے گھل مل جاتے ہیں تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقات کریں۔ تو محترم سامعین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جو کیفیت ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، اگر ہم ایک ہی کیفیت میں رہیں، اپنی ایمانی کیفیت جو ہے اسی میں رہیں، تو فرشتے ہم سے ملاقات کریں۔ نماز میں دل لگے یا نہ لگے، عبادت کرنے کو دل چاہے یا نہ چاہے، قرآن پاک پڑھنے کو دل چاہے یا نہ چاہے، ہمیں ہر صورت نماز پڑھنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ شیطان تو چاہتا ہے، وہ تو ہمارے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، مختلف بہانے ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور وہم ڈال دیتا ہے، کپڑے خراب ہونے کا وہم ڈال دیتا ہے، اسی طرح اور طرح کے وہم ڈال دیتا ہے۔ صرف اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی یہ نماز سے ہٹ جائیں، قرآن پاک پڑھنے سے ہٹ جائیں، کوئی بھی ذکر کرنے سے یہ ہٹے رہیں۔ تو محترم سامعین، جب اس طرح کی ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، شیطان ایک بہانہ بنا لیتا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس بہانے سے شیطان کی جیت کو پکا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس طرح کی جب کیفیت ہو تو ہم کسی صورت بھی شیطان کو جیتنے نہ دیں، اس کی کمر کو توڑ دیں۔ اس کی کمر کیسے ٹوٹے گی؟ اس وقت ہم وضو کریں اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں، وضو کریں، قرآن پاک کے لیے تیار ہو جائیں، وضو کریں، اور جتنے بھی اذکار ہیں ہم تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو عبادات کے لیے، ذکر کے لیے پیش کر دیں، دل کرے یا نہ کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نماز کا وقت ہے یا جو عبادات کا ہمارا وقت ہے وہ ہم فوری طور پر ادا کریں۔ قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا کام ہے صرف نماز کو ادا کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔